تحریک انصاف کی پنجاب کی سیاست میں ایک اور بڑی کامیابی، سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب۔ پاکستان تحریک انصاف قاف لیگ اتحاد نے وزارت اعلیٰ کے بعد اسپیکرشپ بھی جیت لی۔ نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے امیدوار سیف الملوک کھوکھر کو شکست، سبطین خان کو 185 اور نون لیگ کے سیف الملوک کھوکھر 175 ووٹ حاصل کر پائے۔ سبطین خان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا، ایوان کی صدارت سنبھال لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی سبطین خان کو مبارکباد، کہا کہ اپوزیشن کو اس طرح کے سرپرائز آئندہ بھی ملتے رہیں گے۔ اپوزیشن وہی کاٹ رہی ہے جو اس نے بویا تھا۔ شہباز گل نے کہا کہ پاکستان بیدار اور بدل چکا ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد لوٹا کریسی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ جاری۔ حکومتی ارکان اسمبلی کو ڈپٹی اسپیکر کی برطرفی کے لیے 186 ووٹ درکار۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کو ہٹانے کے لیے رائے شماری میں پہلا ووٹ یاسمین راشد نے کاسٹ کیا۔ پاکستان میں شفاف انتخابات ہوں گے تو رجیم چینج ریورس ہوگا۔ انہیں پتا ہے کہ پاکستان بدل گیا ہے، اس لیے یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا ARY نیوز کے پروگرام پاور پلے میں خصوصی انٹرویو، کہا اب جو معاشی تباہی ہوئی ہے کوئی بتا دے کون اس کا ذمہ دار ہے۔ ہم اس معاشی تباہی سے بچ سکتے تھے اگر نئے الیکشن ہو جاتے۔ غلط بیانات کی وجہ سے مارکیٹ میں افراتفری پھیلی اور معیشت گری۔ عارف نقوی پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا، شوکت خانم کو بیک چینل فنڈنگ کی، نواز شریف نے تو اپنی پارٹی کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا۔ پیپلز پارٹی نے امریکہ میں سفارت خانے کے پیسے سے فنڈز لیے۔ آرمی چیف اگر امریکہ کو IMF کے لیے فون کر رہے ہیں تو یہ ان کا کام نہیں ہے۔ کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ امریکہ کو IMF کے لیے مدد کے لیے فون کریں گے؟ امریکی ڈیمانڈ کی طرف گئے تو خطرہ ہے پاکستان کمزور ہوگا۔ سیکیورٹی امور ہوں یا پھر معاشی صورتحال، ملکی مفاد کے لیے آرمی چیف ہر جگہ پیش۔ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ متحرک۔ امریکی ڈپٹی سیکریٹری سے IMF قرض فراہمی کا عمل تیز کرنے کے لیے رابطہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آرمی چیف کی امریکی ڈپٹی سیکریٹری وینڈی شرمن سے فون پر بات چیت، کہا کہ IMF کا $1.2 ارب قرض کا عمل تیز کیا جائے۔ وائٹ ہاؤس IMF پر دباؤ ڈالے۔ میری مؤدبانہ گزارش یہ ہوگی کہ ان معاملات کو فی الحال آپ ڈیفر کر دیں اور رولز بہت تیزی سے بنائیں، اور ان رولز کے اوپر اگر ہمارے پاس باکسز بن جائیں اس میں ہم ٹک کر سکیں تو بہت ساری باتوں میں ہماری بحث مباحثہ آئندہ نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے 28 جولائی کے سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس کی ریکارڈنگ پبلک کر دی۔ چیئرمین جوڈیشل کمیشن کے حکم پر ریکارڈنگ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر پبلک کی گئی۔ ترجمان سپریم کورٹ نے بتایا کہ جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق نے اجلاس کے اعلامیے سے اختلاف کیا۔ معزز ججز کے اختلاف کے باعث چیف جسٹس نے آڈیو ریکارڈنگ جاری کرنے کی ہدایت کی۔ اٹارنی جنرل نے رولز بننے تک ججز تعیناتی کا معاملہ مؤخر کرنے کی بات کی۔ اٹارنی جنرل نے میرٹ پر کسی نامزدگی کی حمایت یا مخالفت نہیں کی۔ کمیشن کے 5 ارکان نے اجلاس مؤخر کرنے کی حمایت کی تھی۔ PDM اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ نواز شریف وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی کارکردگی پر پھٹ پڑے، کہا کہ مفتاح میرے پاس آئے اور کہا کہ ڈالر صرف 23 روپے مہنگا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بعد میں دیکھا کہ ڈالر 55 روپے تک پہنچ گیا۔ کیا وزیر خزانہ کو 23 اور 55 کے فرق کا پتہ نہیں؟ شہباز صاحب، آپ منگل اور بدھ کو تمام اتحادیوں کا اجلاس بلائیں، اپنے وزیر خزانہ کو کہیں کہ سب اتحادیوں کو بریفنگ دے کر مطمئن کریں۔ فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ قربانی دیں، لیکن اب دوہرا معیار نظر آ رہا ہے۔ مریم نواز بولی کہ عمران خان کسی اور کا لاڈلا ہوگا مگر ہمارا نہیں۔ عمران خان سب کو چور چور کہتے ہیں، پنجاب ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عدالتیں بھی عجیب ملی ہوئی ہیں، بس 3 بندے ہیں، جب بھی عمران خان کا کیس آتا ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں۔
ایسے ججز جرنیلوں کو کہتا ہوں کہ سیاست کرنی ہے تو استعفے دے کر سیاست کے میدان میں آ جاؤ، باہر سے پتھر نہ پھینکو۔ کارکنان کو کہتا ہوں کہ ان کے مقابلے کے لیے ڈٹ جائیں۔ حکومتی اتحاد کی پی ٹی آئی فنڈنگ کیس میں دباؤ ڈالنے کی کوشش، شاہد خاقان عباسی الیکشن کمیشن پہنچ گئے، چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی، فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے کا مطالبہ کر دیا۔ نون لیگ کے سینئر نائب صدر نے دعویٰ کیا کہ عمران خان چاہتے ہیں رپورٹ شائع نہ ہو۔ الیکشن کمیشن نے یقین دلایا کہ فیصلہ عوام کے سامنے لائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے لاڈلے جیسا سلوک نہ کرے، جے یو آئی، پی پی اور نون لیگ کے فیصلے ایک ساتھ سنائے۔ شہباز شریف، زرداری، مریم اور بلاول کو چیلنج کرتا ہوں، تھرڈ پارٹی کے ذریعے تحقیقات کرائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ قرنطینہ والے بھی مان گئے، الیکشن پر معاملات طے پا گئے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ، ٹویٹ کیا کہ اکتوبر میں نئے الیکشن کمیشن نگراں حکومت کا فیصلہ قوم جلد سن لے گی۔ قرنطینہ والے بھی الیکشن پر مان گئے، صرف فضل الرحمان رہ گئے ہیں۔ اتحادیوں کی ساکھ راکھ بن گئی ہے، یہ فرار ہونے نہ باہر سے بلانے کے قابل رہے ہیں۔ جمہوریت مذاق اور اسمبلی تماشا بن گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے مسلط امپورٹڈ مصنوعی نظام ختم کیا جائے۔ حالات پہلے ہی خراب تھے، اب دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی پاکستان کو تیل بیچنے کو تیار نہیں، پاکستان پر ظلم فوری بند کیا جائے۔ 25 مئی کو پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران شرکاء پر تشدد اور مقدمات، تحریک انصاف کا مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ، پنجاب حکومت سے تمام مقدمات واپس لینے کی درخواست، غلام محمود ڈوگر کو سی سی پی او لاہور تعینات کر دیا، رائے منظور ناصر ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب تعینات، پنجاب کابینہ سے متعلق اہم وزارتوں پر بھی مشاورت، وزیر داخلہ کے لیے عمر سرفراز شیما اور فواد چودھری کا نام زیر غور۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے 11 ارکان کی نشستیں خالی قرار دے دی ہیں۔ شیری مزاری، علی محمد خان، شاندانہ گلزار سمیت 11 ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جنرل نشست پر 9 جبکہ 2 مخصوص نشستوں کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ الیکشن کمیشن 60 روز میں خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کرائے گا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کہتے ہیں کہ حکومت میں سکت ہے تو الیکشن کمیشن 130 نشستوں پر ضمنی انتخابات کا اعلان کرے۔ بلوچستان کے لاپتہ افراد کے نام پر پروپیگنڈا، بے نقاب قبائلی رہنما سردار نور احمد بنگلزئی ظہیر نامی شخص کو منظر عام پر لے آئے، کہا کہ لاپتہ افراد کے مارے جانے سے متعلق ڈرامہ رچایا گیا۔ مفاد پرست عناصر ریڈ زون میں دھرنا دے رہے ہیں، انہوں نے ظہیر احمد کو بھی شہید کرنے کا الزام لگایا۔ زیارت واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی حمایت کرتے ہیں۔ ظہیر احمد نے بتایا کہ تفتان بارڈر پر اس کو ایرانی فورسز نے تحویل میں لیا اور 10 ماہ تک حراست میں رکھا۔ بدقسمتی سے بلوچستان حکومت کی افہام و تفہیم کی پالیسی کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے۔ ریاست کمزور نہیں، نہ دھمکی کے ذریعے بلیک میل ہوگی۔ مشیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو کی پریس کانفرنس، کہا کہ نام نہاد لیڈر حکومت سے معاہدے کے بعد خواتین بچوں کو دھرنے پر بٹھا کر خود چھپ گئے، شرکاء کو دھرنا پرامن طور پر ختم کرنے کے لیے قائل کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم کی عالم اسلام کو نئے اسلامی سال کی مبارکباد۔ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے اپنے پیغام میں کہا کہ دنیا نئے ہجری سال میں داخل ہو رہی ہے، اللہ ہمارے عوام تمام مسلم ممالک کی بھلائی اور سلامتی کرے۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، کئی علاقوں میں سیلاب، سینکڑوں مکانات تباہ۔ سندھ اور بلوچستان کو ملانے والے مرکزی ہب پل کی مرمت کا کام تاحال شروع نہیں ہو سکا۔ 4 دن سے دونوں صوبوں کے درمیان سفر کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا۔ سیلابی ریلوں سے 650 کلومیٹر سڑکیں متاثر۔ کوئٹہ سے کراچی شاہراہ ہیوی ٹریفک کے لیے بند۔ چاغی میں مٹی کا طوفان، مساجد سے اذانیں دی گئیں۔ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ فوج کے جوانوں کا ریسکیو آپریشن جاری۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اوتھل سے 2300 اور جھل مکسی سے 200 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ خیمے اور کھانے کی فراہمی، میڈیکل کیمپ قائم، مواصلاتی نظام بحال۔
मुल्क में सैलाब से तबाही और हुक्मरानों की बेहिसी। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ऐवान में फट पड़े, बच्चों की कीचड़ में लथपथ लाशों की तस्वीर दिखाई। सवाल किया, कहाँ है वजीर आजम? क्या इन बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर अपना तैयारा भेजा उन्होंने? ये बच्चे कयामत के दिन आपका गिरेबां पकड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर नोंग रोंग की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, सी पैक में पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वसअत देने का ख्वाहां है। चीनी सफीर का हर सतह पर सिफारती ताउन को मजीद वसअत देने का इजहार। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए बढ़कर 250 रुपए पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे सस्ता होकर 239 रुपए 37 पैसे पर आ गया। बैंक्स इंपोर्टर्स को डॉलर 242 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। शहबाज हुकूमत के दौर में अमरीकी डॉलर अब तक तकरीबन 57 रुपए 76 पैसे महंगा हो चुका। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 22 जुलाई तक 75 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की कमी। ज़र मुबादला के ज़खायर 8 अरब 57 करोड़ 51 लाख डॉलर्स रह गए। इत्तेहादी हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुसलसल नाकाम। महंगाई की मजमूई शरह में 38% तक इजाफा। आवाम की चीखें निकल गईं। फी यूनिट बिजली चार्जेस 7 रुपए 20 पैसे से बढ़ाकर 9 रुपए 8 पैसे कर दिए गए। LPG भी महंगी हो गई। चावल, दाल, मसूर दाल, माश, आटू, टमाटर, लहसुन, दूध, दही और घी की कीमतें भी बढ़ गईं। इदारा शुमारियात ने बताया है कि एक हफ्ते के दौरान रोज़मर्रा इस्तेमाल की 30 चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। गाय और बकरे का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। हुकूमत की माली बदइंतजामी से PSO संगीन मसाइल में घिर गया। मुख्तलिफ इदारों पर वाजिबात 605 अरब 65 करोड़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। अदम अदायगियों के बाइस मुल्क भर में तेल की सप्लाई मुअत्तल होने का खतरा पैदा हो गया। उमर अयूब कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत से मुआशी सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही। इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी आकाओं के कहने पर चीज़ों को इंजीनियर कर रही है। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा कौंसिल का ताशकंद में इजलास। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा कि पाकिस्तान पर पुरअमन और ताउन पर यकीन रखता है। महाज आरआई को आलमी सियासत का महवर नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएं। कराची या कचरा कुंडी। बारिश को कई दिन गुजर गए लेकिन शहर के बेशतर इलाकों में अब भी पानी तालाब की सूरत में मौजूद है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। शहरियों का जीना मुश्किल है। बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। शहर का खूबसूरत इलाका स्कीम 33 आफत ज़दा इलाके में तब्दील हो गया। सुरजानी टाउन में सैफुल मरी गोट के मकीन बारिश का पानी भर जाने से नकल मकानी पर मजबूर। शहर की अबतर सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिविक सेंटर पर एहतजाज। खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। सिंध हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ नारेबाजी। कराची में नालों की सफाई और मरम्मत के लिए लिया गया करोड़ों का फंड कहाँ गया? लोग क्यों मरते रहे? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि शहर में जहां गड्ढे हैं वहां लूट मार हो रही है। रेंजर्स और पुलिस कहां है? बलदियाती इंतखाबात फौरी कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख दिया। कराची में ट्रैफिक एहलकार अवाम की मदद को आ गए। सड़कों के गड्ढे भी भरने लगे। बारिशों ने कराची के खस्ता हाल सड़कें मजीद उधेड़ कर रख दी हैं। जगह जगह बड़े और छोटे गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक रवानी मुतासर होने लगी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी से बढ़कर लोगों की खिदमत में मसरूफ। एहलकार गार्डन, एमिजना रोड, 2 तलवार पर गड्ढे भरते नजर आए। पाकपतन में हजरत बाबा फरीद गंज शकर का उर्स जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।
کامن ویلتھ گیمز کا میلہ برمنگھم میں سج گیا. پہلے دن قومی ایتھلیٹس کی مایوس کن کارکردگی. 50 میٹر بٹر فلائی سوئمنگ میں پاکستان کے سوئمرز کوالیفائر میں باہر ہو گئے. 39 سالہ جمناسٹک محمد افضل فلور ایونٹ میں انجرڈ ہو کر باہر. باکسنگ مقابلے میں پاکستان کے سلمان بلوچ کو بھارت کے شیوا تھاپا نے شکست دی. پاکستان کی میشل عائشہ 50 میٹر برسٹ اسٹروک میں ناکام رہی. پاکستان اور بارباڈوس کی ویمن ٹیمیں مد مقابل. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.